مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، اور یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ. ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حکمت میں ایک بڑا نام حکیم عسکری صاحب. اور آج جو میں ایک بات بتانا چاہوں گی ناظرین، کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی بیماری ہماری اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو اتنا لینتھی کر لیتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم ایک اوتھینٹک ریلائبل ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جاتے جو مکمل طور پہ آپ کو ٹریٹ کر سکے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بار بار ایک پرابلم ہو رہی ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹر یا ہماری مدر ہمیں کوئی ٹیبلٹ دے دیتی ہیں اور ہم لے لیتے ہیں. تھوڑے دن ریلیو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی پھر اپیئرنیس ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ ہم بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. پھر ہمارے ارد گرد کا ماحول، بہت ساری ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری جو اتنی تکلیف نہ ہمیں دیتی لیکن ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو آج اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ ڈسکس بھی ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنی اتنی تکلیفیں لے کے، جوائنٹس پین، ہڈیوں کا درد، شوگر، بچوں کا نہ ہونا، بے اولادی، اور پھر میگرین پین اور شٹیکا، ارکنسا، فروزن پین، اتنی ساری پرابلم ہوئی. وہ بتائیں گے ہرنیا، کانسٹیپیشن بڑھ کے وہ کیا اس کا کہ پائلس آگے خون بواسیر بن گئی. صرف انہوں نے اس کو ایسے ہی گھر میں ہی جو ہے نا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے بولا یہ ایسے ہی ہے. پھر ان کی ڈائٹ ان کے لیے نقصان دہ گی، اس کے اوپر وہ مزید اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو وہ پھر ایک گوشت اور بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہا ہو. تو یہ ساری غلطیاں انہوں نے کی. جو ان کے پاس پیشنٹ آئے آج وہ بتائیں گے ڈیٹیل سے کہ کس ٹائپ کے وہ پیشنٹس کیا کہتے ہیں لٹ پٹا کے اپنے پیسے خرچ کر کے اس کے بعد وہ ڈاکٹروں نے ریفیوز کر دیا اور وہ کہتے ہیں گینگرین جو آگے بڑھ کے اکثر اللہ نہ کرے کوئی ایسی جسم کی کوئی حصے میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے وہ بڑھ کے کینسر میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے. تو بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں، زخم جیسے ہوتے ہیں نا، وہ پرابلم کرتے کرتے آپ شوگر پیشنٹ ہیں، اب آپ کے پاؤں میں چوٹ لگی وہ بڑھ کے آگے چلی گئی. تو یہ ساری پرابلمز کا ہم ڈسکشن کریں گے. اور ہمارے ساتھ حکمت میں بڑا نام، طب نبی میں بڑا نام، ایکوپنچر ہو، ایکوپریشر ہو، ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو، اور انہوں نے سلیکٹ کیا حکمت کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو ہی پریفر کیا. تو حکمت میں بڑا نام 11 پشتوں کو لے کے چل رہے یہاں پر موجود ہیں. ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ ہوتے حکیم عسکری صاحب، پروفیسر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے. اور آج کا موضوع تو خیر بڑا واسٹ موضوع ہے اور ان کوتاہیوں، لاپرواہیوں اور سیلف میڈیکیشنز کے سے جو ہے ان سے امراض میں اضافہ کرنے والے ان کی بھیانک نتائج سے کو بھگتنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے حالات میں ایسے لوگوں کے ہاتھے بھی چڑھ جاتے ہیں کہ جو نان کوالیفائڈ ہوتے ہیں
اور یا جادو ٹونے کے اس میں زمرے میں وہاں پہ جا کر اپنے امراض میں بہت اضافہ کر جاتے ہیں. اور اسی طرح کچھ معالجین کا بھی دخل ہوتا ہے کہ جو مریض کو باقاعدہ طور پر اس کے مرض سے متعلق وہ پراپر احتیاطی تدابیر نہیں دیتے کرتے اور یا میڈیکیشن میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس سے مریض جو ہے وہ یا اس کا مرض میں اضافہ ہوتا ہے یا موت کی دہلیز تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو آپ نے بڑی اچھی آج کا جو آپ نے انٹرو دیا ہے، بہت اچھا انٹرو ہے. اس میں ہمارے ناظرین کو پتہ لگے گا کہ انہیں اپنے امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے کہاں، کیسے اور کن معالجین سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ فوری طور پر ان کے امراض کو کنٹرول کر سکیں. ناظرین بات یہ ہے، آج بھی میں صبح ایک کارڈیو ویسکولر ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا. وہاں پر ایک ایسے پیشنٹ کا جو رات کو مرغن غذائیں کھا کر ایک دعوت اڑا کر رات کو 1:30-2 بجے اپنے گھر پہنچے اور جا کے لملیٹ اور ہو گئے. جناب جا کے وہ سو گئے اور اس کے بعد صبح 5 بجے انہیں ہارٹ اٹیک کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گیس اٹیک تھا جو کہ ہارٹ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، اکثر اسے ہارٹ اٹیک ہی سمجھتے ہیں لوگ. صحیح. تو وہ اس کو ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں انتہائی نگہداشت اس میں یعنی کہ پہنچ گئے. کریٹیکل کنڈیشن میں ایک آئے وہ جی ہاں جی. تکلیف تھے. ٹھیک ہے. تو انتہائی نگہداشت جی میں اس میں جو ہے وہ وارڈ میں داخل تھے ان کو. ایمرجنسی. جی ایمرجنسی میں. تو میں وہاں گیا تو ان کو صبح مجھے کال کی تھی، جی. جس سے میں جانے کے بعد ان کو دیکھا بھی، ان کو سارا ان سے معلومات دی اور پھر انہیں میں نے کچھ ریمیڈیز بتائیں کہ آپ یہ کریں، اس طرح کریں، اور اس طریقے سے ان کو پھر میں نے وہاں پر ہی کچھ ایسا طریقہ کار بھی بتا دیا جس سے اس کی حالت سنبھل گئی. صحیح. تو میں چونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہی رہا ہوں، چونکہ میں نے ایم ڈی کیا ہے امریکہ سے، ڈاکٹر میڈیسن، اس طرح ہومیوپیتھک کوالیفائی کیا ہے، ایکوپنچر میں میری کوالیفیکیشن ہے، پریکٹس ایکوپنچر میں میری بہت اچھی ہے کیونکہ وین گرافک جو ہے سسٹم جو ہے وہ ایکوپنچر میں ہے. تو وینز جو ہے ہم اس میں ابھی بات کرتے ہیں کہ خون کی نالیوں میں پرابلم کیا آتی ہے اور یہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو میں ایک بار پھر ناظرین، آج ہمارا بہت ہی جو موضوع گفتگو آج ہمارا ہیلتھ سے ریلیونٹ ہے کہ بلڈ میں خون کا جم جانا، یعنی کہ لوتھڑوں کی صورت میں، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی ٹانگوں میں خون، کیونکہ دوران خون نیچے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے جیسے نا، اور ہمارے اوپر کم ہوتا ہے، تو اگر وہ جمنا شروع ہو جائے تو ڈفرینٹ کلرز، ہم جیسے کالا ہو رہا ہے، جامنی ہو رہا ہے، تو یہ ڈیزیز انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کی لاپرواہی کریں گے. تو اس کے بارے میں گفتگو کی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، کبھی ایسا کوئی پیشنٹ آیا ہے جو اپنی بیماری کو لے کے اور بتایا کہ بھئی میں اتنے ٹائم سے اتنے سارے ڈاکٹرز کے پاس جا رہا ہوں اور یہ میری کبھی ایسا کوئی؟ دیکھیں میرے پاس تو اکثر ایسے مریض آتے ہیں، کرونک ڈیزیز کیسز آتے ہیں جو کہ ریجیکٹڈ ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ تم چند ہفتوں کے مہمان ہو. تو وہ ایسے مریض جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو دیکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ آخری امید سمجھ کے عسکری صاحب کے پاس ایگزیکٹلی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ 4-5 ہفتوں کے مہمان ہوں. اس میں کینسر کے مریض ہیں، اس میں ہارٹ کے مریض ہیں، اور لیور سروسز یا مختلف قسم کی بلاکیج سے پیدا ہونے والے برین بلاکیج یا برین ٹیومر ہے، بریسٹ کینسر ہے، اور انفرٹیلٹی کیسز ہوتے ہیں جو کہ بے اولادی کے حوالے سے میاں بیوی کا مسائل جو ہوتے ہیں. اس میں بھی میرے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں کہ جس میں ان کو 8-8, 9-9, 10-10 سال ہو جاتے ہیں، 17-18 سال بعض کیسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد کیا میرے علاج سے. ٹوئنز بیبی آپ نے جی ہاں، بتایا نا. اور موسٹلی کیسز میں ٹوئنز ہوئے ہیں، بیبیز ہوئے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ 2-3 سال میں 5-6 بچوں کے جو ہے وہ ان کے ماں باپ بن گئے. تو ان کو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں ایجوکیٹ، ہم یہاں بیٹھ کر ناظرین آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ پراپر طریقے سے کچھ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں
को समझ उनका घर में बैठ के मुकाबला कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मामलात होते हैं, उसके लिए आप अच्छे मौलिद से रब्ता करें, क्वालिफाइड मौलिद से रब्ता करें, समझिए ना। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे रब्ता करें, लेकिन एक क्वालिफाइड और एक जो समझदार और जो दर्द दिल रखने वाले मौलिजीन होते हैं। और देखिए दूसरी बात यह है कि रूहानियत जिसमें है और जो रब का परिस्तार हो मौलिज, बेशक बेशक, जो सारा कुछ करने के बाद में कहता है अल्लाह शफा देगा, मैंने दवा दे दी, बेशक, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब अल्लाह से शफा मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह शफा देगा। कॉल आइए तो कॉल सुनिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अरे मुझे आवाज आ रही है? जी, कौन हमारे साथ? मैं साथ बात कर रहा हूँ मैडम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब तक? हेलो, आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? हेलो अच्छा, चले नहीं आ रही तो उनसे सवाल ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें, आज हमारा मौजू गुफ्तगू है कि खून में नालियों, खून की नालियों में खून का जम जाना या लोथड़ों की सूरत में क्लॉटिंग होना, ब्लॉक होना, खून की नालियों की रवानी रुक जाना, इससे कौन कौन सी बीमारियां पनपती हैं, डॉक्टर साहब से पूछे। जी डॉक्टर साहब, पहले तो हम बताइए लोगों को कि ये खून की नालियां जमने का क्या तस्वर है। असल में बात यह है कि पानी का कम इस्तेमाल करने से खून गाढ़ा होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से खून की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीजन जो है खून में कम हो तो खून की नालियों में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और इसका वजह से फालिज, इमराज क़ल्ब, दिल के हार्ट अटैक का होना खुद क्लॉटिंग की वजह से होता है, अंधापन होना ये भी ब्लड क्लॉटिंग की होती है, ब्रेन ब्लॉकेज जब हो जाती है तो वहाँ ट्यूमर बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है, कैंसर का होना या लीवर सिरोसिस होना ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, जहाँ जब सिस्ट बन जाता है वो उसी क्लॉटिंग की वजह से। और इसी तरह सिरोसिस होता है, ख़वातीन में सिस्ट हो जाती है यूट्रस में, जिसकी वजह से या तो उन्हें मेंसेस बिल्कुल बंद हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका ताल्लुक भी ब्लड क्लॉटिंग से है। बहुत सारे इमराज, 80% इमराज जो है दौरान खून में रुकावट की वजह से पैदा होते हैं। और इसी दौरान खून को रवां दवा रखने के लिए हमारे पास जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, उन अद्वियात से खून की नालियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होता है, और यूँ मुरझाए हुए चेहरे और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग जो हैं वो अपना नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जो अद्वियात के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसी रेमेडीज़ में मैं बताऊंगा आपको कि जिसके इस्तेमाल से आपका खून पतला होना शुरू होता है, खून की नालियाँ साफ़ हो जाती हैं, और इनिशियली स्टेज पर भी आप अपने इन इमराज पर कंट्रोल कर सकते हैं। सही। मसलन लहसुन एक ऐसी अल्लाह ताला ने दी एक हमारे जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर उसकी चटनियाँ भी बनती हैं। तो यूँ लहसुन का इस्तेमाल जो है, जिसे लहसुन, अदरक, सेब का सिरका और शहद खालिस, इनको आप हम वज़न ले लीजिए बराबर, इनको लीजिए। लहसुन, सेब का सिरका, अदरक, लहसुन, सेब का सिरका, अदरक और शहद ओके, ले लीजिए, और सिरका, 5 चीज़ें हो। जी हाँ, 5 चीज़ें हो गई। इनको आप एक प्याली लहसुन का पानी लीजिए, 1 प्याली शहद लीजिए, 1 प्याली आप उतनी ही मिकदार में सिरका डालिएगा, और अदरक का पानी लीजिए, उन्हें मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच सुबह निहार अर्क गुलाब के साथ इस्तेमाल कीजिए, 1 चम्मच शाम को कीजिए। तो ये हार्ट के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह ये खून को पतला करने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। और अक्सर लोग, जिन लोगों को ये रहता है ब्लड क्लॉटिंग का मसला, दिल का मसाइल, ब्लड प्रेशर के मसाइल, उसके लिए एक अच्छी रेमेडी है जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चटनियाँ
ایسی بنا سکتے ہیں کہ جس میں لہسن، دار چینی اور اس میں اناردانہ، پودینہ یا آپ مقدار برابر مقدار میں لیجئے، ادرک شامل کیجئے، کھانے کے بعد ایسی چٹنیاں کھانے کے دوران میں استعمال کیجئے، اس سے آپ کا خون کی جو ہے نظام ہضم بھی بہتر ہوگا، بلڈ کلاٹنگ بھی ختم ہوگی، اور دل کے امراض کے اور جگر کے امراض کے لوگوں کے لیے یہ تقریباً سبھی امراض میں آپ کے لیے بہترین پرفارمنس دیتا ہے. اس میں بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھے اس کے نتائج ملے. اچھا، جو سوال جو کال آ رہی تھی نا ہم ریسیو نہیں کر پائے، وہ لیڈی کہہ رہی 5 سال سے میری اولاد نہیں ہو رہی. اب یہ کہ ڈیٹیل میں تو ہم کچھ نہیں وہ کر سکتے، ڈاکٹر صاحب دیکھیں. چلیں ان کو یہ ہے کہ میرے کانٹیکٹ نمبر چل رہے ہیں اسکرین پہ ناظرین، اس پہ جو ہے مجھ سے آپ رابطہ کریں، اور جو جتنے بھی مریض مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں گے وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی مجھ سے رابطہ کر لے سکتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میسیج دیں، اپنا وائس میسیج اور اپنی رپورٹس بھیجیں، تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی آپ کے سالو ہو جائیں گے. بے اولادی کے مسائل بہت ہیں، اور اس میں میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں. میل فیمیل پرابلمز جو ہوتی ہیں دونوں کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مردانہ جراثیم کی کمی ہوتی ہے، پری میچور ایجوکیلیشنز ہوتی ہیں جو کہ ازدواجی معاملات میں یعنی ٹائم کی کمی کا واقعہ ہوتا ہے، یا خواتین میں بھی لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے، مردوں میں جریان کی شکایت ہوتی ہے، اور اسی طرح خواتین میں اووم کی کمی یعنی بیضہ امیچور بیضہ بنتا ہے جس کی وجہ سے نہیں پریگننسی ہو پاتی. اور اسی طرح فائبرائڈز، پولیسیس، پانی کی تھیلیاں وغیرہ یہ ہوتی ہیں، سسٹ بن جاتی ہے اووری میں، تو اس کے وجہ سے بھی بے اولادی ہوتی ہے. تو اگر تھائرائڈ ہے، تھائرائڈ بھی بے اولادی کا سبب بنتے ہیں. تو یوں ناظرین بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں بے اولادی کے، جو کہ ہم سرچ کرنے کے بعد جو ہے ٹو دی پوائنٹ اس کا جب علاج کرتے ہیں تو دنوں میں پتہ لگتا ہے کہ بہترین رزلٹ آ گیا، اور چند یعنی اور پریگننٹ ہو جاتی ہیں خاتون. تو یوں جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو بے اولادی کے حوالے سے آئے ہیں. اور اس طرح انہوں نے خاتون نے جو کہا وہ آپ کو ڈائریکٹ ان کو نا پروگرام ابھی لائیو چل رہا ہے تو آپ انہیں جو ہے کال کر سکتے ہیں آفٹر پروگرام. اچھا، بات ہو رہی تھی کلوٹنگ کی، بلڈ کلوٹنگ کی. آپ نے ایک ہوم ریمیڈی دی، اس میں اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو وہ جو آپ نے بتایا لہسن، ادرک، سرکہ، شہد، 5 چیزیں، تو جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں تو ان کے لیے کیا شہد صحیح ہے، سوٹیبل ہے؟ دیکھیں 1 چمچ کا استعمال ہے، ٹھیک، میں نے کہا نا 1 چمچ کھانے کا 1 چمچ جو ہے استعمال کرے، اس سے اس کا شوگر لیول نہیں بڑھے گا، کیونکہ سرکہ اور اس کے ساتھ ساتھ لہسن کا استعمال جو ہے وہ ان چیزوں کو بالکل اس کا کوئی ہارمفل نہیں ہوتا. اور اگر شہد اچھا خالص ہے تو پھر بہترین ہے. تو اور اس طرح جو ہے جیسے اب شوگر پیشنٹس ہیں، جو شوگر پیشنٹس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اناردانہ، زرشک لیجئے، اور اناردانہ لیجئے 10-10 گرام، اس کے ساتھ مغز چہار ہیں وہ لیجئے، اور بادام لیجئے، اور اس کو باقاعدہ اس کو گرائنڈ کر لیجئے. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام جو ہے وہ آپ استعمال کریں. اس سے آپ کا خون کی کمی بھی بہتر ہوگی، اور آپ کا شوگر لیول بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، نقاہت اور کمزوری بھی رفع ہوگی. اور یہ بہترین نسخات جو ہے ناظرین اس میں مغزیات یا مغز چہار شامل کیے گئے ہیں، تو اس سے آپ کا جو خون کا دوران ہے وہ بھی بہتر ہونا بہترین ہوگا. جی ناظرین، آپ لوگوں نے ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کی گفتگو سنی، اور آج موضوع گفتگو ہے خون کی نالیوں میں خون کا لوتھڑوں کا جم جانا، اور اس سے بہت بڑی بڑی ڈیزیز جو ہیں وہ آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. اور ہم یہاں پر لیں گے اسپیشل چھوٹی بریک، اسپیشل پیکیج دیکھیے گا حکیم عسکری صاحب کا. لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، ابھی بہت ساری انفارمیشن آپ کو دی جائیں گی، اور اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف چلیں گے، اس کی ڈائٹ کی طرف چلیں گے، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی نقصان دہ ہے. تو بہتا پانی کہتے ہیں، اس میں وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اسے پیا بھی جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح آپ کی خون کی جو روانی ہے آپ کی نالیوں میں، نسوں میں، یہی آپ کی زندگی ہے. اس کی زندگی کو
کیسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے حکیم عسکری صاحب بتائیں گے. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ اور ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم ایک بار پھر ویلکم. اچھا ہم بات کر رہے ہیں موضوع گفتگو ہے ہمارے خون کا جم جانا باڈی کے اندر جو بہت نقصان دہ ہے. جی ہاں. تو بتائیں نا ہم کون سی اپنی ڈائٹ کو جو جن کو ابھی نہیں کوئی پرابلم تو اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو پانی کا استعمال جو ہے وہ پراپر رکھنا چاہیے اور صبح کے وقت میں شہد خالص جو ہے پانی گرم پانی میں ملا کر ٹھیک ہے اس کو ڈیلی پئیں. اوکے. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ اس میں شہد نہ ڈالیں, سوہنجنا لیجئے اور سوہنجنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو باریک کر کے سوہنجنے میں لہسن ڈالیے اور سوہنجنے کا پانی جو ہے صبح نہار پیجئے. اس سے آپ کی بلڈ کلاٹنگ ختم ہوگی اور خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی. یہ اور دوسرا ایک چیز اور ہے کہ آپ ایکسرسائز لازمی کریں, واک رکھیں, ایکسرسائز رکھیں, کھانا کھاتے ہی سوئیں مت, کھانے کے دوران میں پانی کا استعمال کم کریں اور کھانا کھانے سے کم از کم 45 منٹ پہلے آپ پیٹ بھر کے پانی پی لیجئے یا کھانا کھانے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کریں. یہ آپ کو نظام ہضم بھی بہتر کرے گا اور یوں آپ کی باڈی کیمسٹری جو ہے وہ نارمل رہے گی اور خون کی نالیاں آپ کی کھلیں گی. مساج رکھیں, پیروں کے تلوں پہ مساج کیجئے رات کو سونے سے پہلے اور اسی طرح ٹانگوں پہ مساج کیجئے اور آپ سر پہ مساج کیجئے, چہرے پہ مساج کیجئے. تو یہ جو ہے وہ بس بلڈ سرکولیشن کو آپ کو بہتر کرے گا. ہمارے پاس کچھ ایسے ڈیوائسز تو موجود ہیں ناظرین کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے جو ہے بلڈ سرکولیشن نارمل بھی کرتے ہیں اور جو کلاٹنگ ہے اس سے بھی جو ہے وہ بھی خون کی نالیاں کھولتا ہے. ہمارا طریقہ علاج جو ہے اس میں بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ نارمل کی جاتی ہے, جس میں BCM کا استعمال ہوتا ہے, جس میں ہم تھیراپیز دیتے ہیں. ہارٹ تھیراپی ہوتی ہے جس میں دل کے امراض کے لوگ آتے ہیں اور ان کے جو خون کی نالیاں مین آرٹریز میں جو رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کو ہم کھول دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہارٹ کے مریض جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ان کا ہارٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. مثلا آج کل جو موسمی پھل آئے ہیں ان تمام موسمی پھلوں کو استعمال کیجئے. آم بھی آ گیا اور آڑو, اسی طرح چیری ہے, تربوز ہے, خربوزہ ہے, کمی پوری کریں اور سردہ گرما ہے, بالکل اس کا استعمال کریں, خوب کیجئے. اس میں جو ہے پانی کا مقدار بہت زیادہ ہوتا ہے, جوسز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اسی طرح کچی لسی بنائیں, دودھ کی پتلی لسی بنا کر نمک ڈال کر استعمال کریں تاکہ نمکیات کی کمی بھی آپ کی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے مایوسی جو ہے دل سے مایوسی نکال دیجئے, خوش رہیں اور خوش رکھنے کی کوشش کیجئے دوسروں کو بھی. اور آپ کے پاس جو ہے جو ہم ادویات بتا رہے ہیں وہ ادویات بھی آپ کے پاس اگر ہوں تو یوں آپ بہت سارے یعنی ہماری جو میڈیسن ہے وہ ادویات نہیں بلکہ فوڈ سپلیمنٹس کے طور پہ ہم دیتے ہیں انہیں, تاکہ آپ کو کسی قسم کے آفٹر افیکٹس نہ ہوں, سائیڈ افیکٹ نہ ہوں. اور طب نبوی کی جو ادویات ہیں ہمارے پاس وہ آپ کو پراپر طریقے سے 100% اس کے نتائج ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں طب نبوی پہ سب سے زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں. جاپان میں ہو رہی ہیں, کینیڈا امریکہ میں ہو رہی ہیں, اور وہ 1400 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی صحت اور بقا کے لیے آپ نے وہ راز بتائے تھے, ان رازوں پر سے اب حقائق سائنٹیفک طریقے سے اٹھ رہے ہیں. آپ نبی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے طعام کو, ان کی زندگی کے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل شروع کیجئے. یقین مانیے کہ بہت سارے معاملات میں سے آپ کو خود بخود جسمانی معاملات سے نہ صرف نجات ملے گی بلکہ روحانی معاملات میں بھی آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی. اب بات یہ ہے کہ ہمارا
ایک یہ موضوع بڑا اہم ہے، بڑا واسٹ ہے، اس کے لیے تو ایک نہیں کئی پروگرام ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ خون کی نالیاں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے اس روڈ پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، اگر وہاں پر رش ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے گا، یہ رش کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ، اور یہ خون کی نالیوں میں جو ہے اگر کلاٹ آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہی خون کی نالیوں میں آپ کا جو خون کا جم جانا جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مسائل میں مبتلا کرتا ہے. مثلا گینگرین جو ہے یہ بھی خون کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. گینگرین جو شوگر مریض پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو زخم ہو جاتے ہیں اچانک اور پتہ لگتا ہے کہ جناب انگلی کاٹنی ہے، پیر کاٹ دیا، اور اس طرح ڈاکٹروں نے اس کا کبھی ہاتھ کاٹ دیا، اور یوں گینگرین جو ہے وہ معذوری کی وجہ بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی آپریشن سے پہلے آپ ہم سے رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ کا عضو کسی قسم کا کٹنے سے بچ جائے. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ خون رکاوٹ ہو جاتی ہے، خون کا سرکولیشن کم ہوتی ہے، خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہوتی ہیں شوگر پیشنٹس کی، اور وہ اس کا تعلق بھی ایسی ادویات سے ہے. انسولین جو ہے خون کی نالیوں کو سکڑ دیتا ہے. اسی طرح ایلوپیتھک ادویات جو بہت عرصے تک آدمی استعمال کرتا رہتا ہے اس سے بھی اس کی خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ہماری جو طریقہ کار ہے، ہم بلڈ سرکولیشن کرتے ہیں، اس میں ایسی ادویات ہوتی ہیں جو خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں سے جو ٹاکسینز ہوتی ہیں پس ہو جاتی ہے، اس پس جو ہے وہ وہاں سے باقاعدہ طور پر نکال دی جاتی ہے، اور یوں آدمی پیر کٹنے کے یا ہاتھ کٹنے کے مسئلے سے، اس بھیانک مسئلے سے بچ جاتا ہے. صحیح. تو گینگرین بھی ایک شوگر کا ہی امراض میں پیدا ہونے والی ایک ایسا مرض ہے جو کہ آپ کو جس کے بارے میں نے بتایا. اب بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہوتے، کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ برسوں تک وہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں. ایلوپیتھک ادویات جو ہے وہ ایمرجنسی میں آپ کے کام ضرور آتی ہیں، لیکن ان دا لانگ رن لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے ان کے سائیڈ ایفیکٹ جو پیدا ہوتے ہیں وہ یعنی ایک مرض کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں اور 4 مرض اس کے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ آپ پر مسلسل مختلف بیماریوں کی خطرات کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 امراض کو اور اپنے جسم کے ساتھ جو ہے منسلک ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی پریشان کن مرحلے ہوتے ہیں. دیکھیں ایلوپیتھک ادویات میں انکار نہیں کرتا، جو ایمرجنسی میں آپ استعمال کریں، لیکن لمبے عرصے کے لیے جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ ساری زندگی دوا کھائیں، تو فوری طور پر اپنے طریقہ علاج کو چینج کر لیجئے، کیونکہ آپ ساری زندگی دوائیں جب کھاتے رہیں گے تو پھر آپ بہت سارے امراض میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اور یوں آپ لا علاج امراض میں کی طرف چلے جائیں گے، اور آپ بستر سے لگ جائیں گے، اور زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. اچھا، ہم خون کی نالیوں کی بلاکیج کی بات کریں اور اس سے ہونے والی بیماریوں کی بات کریں. اچھا، اب جو ہم جیسے آپ نے کہا سیزن وائز فروٹ آ گیا ہے اور ہم اس کے مطابق ہم کھا سکتے ہیں. خون کی نالیوں کے جیسے میں کہوں گی سبزی ہے یا فروٹ ہے، کوئی خاص ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم پہ جوس پئیں یا کوئی گوشت نہ کھائیں؟ کون سی چیزوں سے ہمیں منع کیا جا سکتا ہے؟ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء میں جی ہم ریکمینڈ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ سبزیوں کا استعمال کریں، جس میں گھیا، توری، لوکی. کون سی چیزیں منع ہونی چاہیے وہ بھی بتائیں. کدو وغیرہ ہے، یا چقندر، مولی، ٹھیک ہے، بند گوبھی، اور یہ تمام سبزیاں جو ہیں پتوں والی سبزیاں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس کو استعمال کریں، کچی سبزیاں کھائیں، پھلوں کا استعمال رکھیں زیادہ سے زیادہ. اور اس میں جو کچھ ایسا ہے کہ بڑے گوشت کا استعمال جو ہے، یعنی گائے کے گوشت کا استعمال، وہ آپ اسے بند کریں. اور حلوہ، پوری، نہاری، روغنی چیزیں، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں
کہ ان چیزوں کا بے دریغ استعمال کرنا. یہ بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ بے دریغ. اصل میں منع نہیں ہے کہ کبھی کبھی کھا لینا چاہیے، لیکن آپ ریگولر آپ کہیں پورے ویک میں ڈیلی کھاؤں تو وہ پھر انڈیگیشن کرے گا. اب کئی بچے ہوتے ہیں انہیں منع کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے جنک فوڈ نہیں کھانا. کہتا جی میں تو KFC کی چیزیں کھا کے میکڈونلڈ کی کھا کر جوان ہوا ہوں، میں کیسے یہ چھوڑ سکتا ہوں. تو ناظرین بات یہ ہو کہ آپ کا اگر ہمارے یعنی بچے یہ والدین جو ہیں یہ اگر بچوں کو صحیح غذا صحیح طریقے سے پراپر ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس کرتے رہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں، کیا نقصان دہ ہیں. ہم یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں اپنے جو ہے صحت مند ماحول پیدا کریں، اور صحت مند ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ کی غذا کا بہت دخل ہے. سونا، اٹھنا، بیٹھنا، ایکسرسائز، ورزش، سیر کرنا، یہ اور پھر پانی کا مقدار کا استعمال کرنا پراپر طریقے سے. صبح کے وقت میں آپ نیم گرم پانی شہد میں ملا کر استعمال کریں، پیٹ بھر کے پانی پئیں، یا دودھ دہی کا استعمال زیادہ بہتر رکھیں. آپ کو جوسز کا استعمال جو ہے وہ ہے. صبح کے وقت میں پھلوں کا استعمال کیجئے، پھل سے ناشتہ کیجئے، یا ایسے ڈرائی فروٹس ہیں، جو کا دلیا ہے جس میں آپ بادام، پستہ، اخروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، مغز چہار ہے، یا اس میں تلوں کا بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں کہ تلوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. کیلشیم بھی بہت ہوتا ہے تلوں میں. اور آج کل موسم جیسے سردئی جو ہے وہ ہمارے پہلوان بہت استعمال کیا کرتے تھے، جو ریسلر کرتے تھے صبح کے وقت میں. جی وہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں؟ اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ ایک تو آپ کا خون کو پتلا رکھتا ہے، دل، دماغ، نظر، ہر اس کے لیے. یہ خربوزہ یا تربوز کی شکل ہوتا ہے سر؟ دیکھیں اس میں مغز چہار میں خربوزے کے بیج، تربوز کے بیج، کھیرے کے بیج اور کھیرے کے بیج ہیں، اور کدو کے بیج ہیں. یہ چار کو کہا جاتا ہے مغز چہار. یہ چاروں مغز لے لیجئے. بادام 5 عدد، یعنی اگر چاروں مغز ہیں اور اس میں بادام، پستہ، اور اس میں کاسنی کا مکو، سونف، الائچی. اچھا. یہ آپ اس کو بالکل باریک کر لیجئے. انتہائی باریک کرنے کے بعد جو ہے یہ تو چونکہ پہلے زمانے میں تو کنڈی میں اس کو باقاعدہ اس کو گرائنڈ وہ کیا جاتا، پیسا جاتا تھا، پھر اس میں پانی ڈال کر جو ہے وہ اس کو پیا جاتا تھا. تو وہ اب چونکہ مشکل مرحلہ ہے لوگوں کے لیے، اور جن کے لیے مشکل نہیں ہے وہ اس کو کنڈی میں ڈال کر باقاعدہ اس کو گرائنڈ کریں، اور اس کو صبح اور دوپہر شام 2 سے 3 مرتبہ استعمال کریں. تو یوں آپ کا دل، دماغ، نظر بھی بہتر ہوگی، خون کی نالیاں بھی کھلیں گی. اس کی مقدار میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ 10 گرام لیجئے آپ مغز چہار، آپ 10 گرام بادام، 20 گرام آپ نے سونف لینی ہے، اور 40 گرام مصری لیجئے، 10 گرام مکو اور 10 گرام کاسنی. تو اس میں اگر آپ پستہ ڈال سکتے ہیں تو پستہ بھی 10 گرام شامل کیجئے، اور صبح اس کو باقاعدہ گرائنڈ کر کے اس کو استعمال کریں. پانی ڈال لیجئے، اور دودھ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یا اس کو بالکل ڈرائی گرائنڈ کر کے 1 چمچ جو ہے بچوں کو دیجئے. یہ بچوں کے لیے بھی گروتھ کرے گا. بچوں کی نظر، دل، دماغ، نظر اور حافظے کے لیے بہت بہترین ہے. جو لوگ قاری بننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بہترین، یا حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت لاجواب کی چیز. اچھا، خون کی بلاکیج کی بات کریں، خون نالیوں میں جمنا، مورنگا کا کیونکہ آپ بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کا قہوہ بنا کے پئیں تاکہ ہماری بلاکیج کھل جائے. کس طریقے سے اس کو کس ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی ریمیڈی میں بتایا تھا مورنگا کا حوالے سے. تو مورنگا کا استعمال جو ہے سبزی کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بطور چٹنی کے استعمال میں لایا جاتا ہے. مورنگا کو پاؤڈر کر لیجئے، اس کے پتوں کو سکھا کے پاؤڈر کر لیجئے، اور اس کا چائے کا آدھا چمچ صبح پانی کے ساتھ نہار منہ بھی لے سکتے، صبح نہار لیجئے، شام کو 4، 5، 6 بجے لیجئے. اور اس کو آپ مورنگا کا جو استعمال میں بتاتا ہوں کہ آپ گرم پانی میں تازہ پتے ڈال لیجئے، تقریباً مقدار ہو 1 چمچ کھانے کا، صحیح، اور اس کو بوائل کر لیجئے. گرم پانی میں ڈال کر اس کو ڈھک دیجئے. جب وہ نیم گرم رہے تو اس کو آپ صبح اور شام 2 ٹائم پی سکتے ہیں.
बेहतरीन। बेहतरीन इलाज है। तो नाज़रीन बात ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें, मसला सब दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, दालचीनी भी खून को पतला करती है। एक टुकड़ा दालचीनी का डालिए एक कप पानी में, बॉयल कर लीजिए। दालचीनी आपके लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, जो खून को भी पतला करती है, और इसमें इंसुलिन भी है, और ये बेहतरीन इंसुलिन का नेमुल बदल है। अगर इसको पाउडर करके रोज़ाना आधा चम्मच सुबह शाम दालचीनी खाएं, इस पानी के साथ इस्तेमाल करें या खौलते पानी में डाल दीजिए, और ये आपके लिए बहुत लाजवाब है, शुगर पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा, इतने फ़ायदे, देखो कितने फ़ायदे हैं मोरिंगा के। और अब तो ये ज़रूरत भी नहीं है कि किसी मुल्क से मंगवाना है, किसी और शहर से। हम लोग तो गॉड गिफ्टेड, कराची में तो बहुत ज़्यादा है, सिंध में ना, बिल्कुल आराम से लग सकता है, हमारे घर पास में लग सकता देखिए है। एक और चीज़ है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जी। शुगर के हमारी कुछ अद्वियात हैं जो कोर्सेज हम शुगर के देते हैं, जिसमें हाँ, ये 90 दिन में हम अल्लाह की रहमत से शुगर, हर किस्म का शुगर को नॉर्मल कर देते हैं। सही है, मुकम्मल इलाज ये कह मुकम्मल सकते हैं। इलाज है। और बस जो इंसुलिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि 10 यूनिट, 15 यूनिट या 20 यूनिट, 40 ओए यूनिट होए तक होए। लोग जो है डेली यूज़ सुबह शाम करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, उनकी इंसुलिन भी छूट जाती है, और वो बाकायदा तौर पर नॉर्मल उसमें लाइफ में आ जाते हैं। 3 से 4 महीने का इलाज होता है। सही। हार्ट के मरीज़ों के लिए भी मैं ख़ास तौर पे उनको भी ये कहता हूँ कि वो ऑपरेशन से पहले, बाईपास से पहले, किसी एंजियोग्राफी से पहले हमें आके चेकअप करवा सकते हैं, या स्टेंट डलता है उससे पहले हमारे पास आ जाएं, तो उससे भी उनको, यानी एक खून की नालियाँ जब खुल जाती हैं, ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन होता है, और हार्ट बीट जो है प्रॉपर हो जाती है। बाज़ लोगों का दिल जो है बड़ा कमज़ोर हो जाता है, हार्ट बीट बड़ी कमज़ोर हो जाती है, पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, तो हमारे जो है अस्करी हार्ट जो है वो उसमें उसकी हार्ट पंपिंग को बल्कि नॉर्मल करता है, और यूँ दिल के मरीज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर उस मर्ज से ना सिर्फ छुटकारा हासिल कर लेते हैं, बल्कि प्रॉपर नॉर्मल लाइफ में आकर आ जाते हैं। वो एक्सरसाइज, वॉक और उनकी ज़िंदगी के अमूर नॉर्मल हो जाते हैं। कैंसर के मरीज़ों को भी, ये कैंसर भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट की बाइस सुद्दे बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से कैंसर का मर्ज़ जो है वो बहुत बढ़ जाता है। पान, सिगरेट, तंबाकू और मंशियात का इस्तेमाल करना, तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी का बेदरीग इस्तेमाल करना, और गुटखा का ख़ास तौर पर मैं देखता हूँ कि गुटखे के मरीज़ जो हैं खाने वाले, वो उनको वो घंटी बज रही होती है कि किसी वक्त भी उनके मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, जिगर का कैंसर हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा करने वाले, वो भी फेफड़ों के इमराज में मुब्तला होते हैं। मेरे पास ऐसे कैंसर के ख़ास तौर पर बहुत केसेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर जो जितने भी बिगड़े हुए केसेस आते हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, और मुख्तलिफ़ कैंसर्स में हमने ब्रेस्ट कैंसर है, लिम्फोमा, टॉन्सिल्स है, लीवर कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो इसके बाकायदा तौर पर जो हमारी अद्वियात है वो नैनो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार होती हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर देती हैं, आपके खून के नालियों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती हैं, और फिर वो ऐसी अद्वियात है कि ख़ुद खून में शामिल होकर सर्च करती हैं कि कैंसर के असरात बॉडी में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और वो बाकायदा उस कैंसर को वहाँ से किल करती हैं, और फिर यूँ आपको ज़िंदगी में कभी भी दोबारा कैंसर का इफ़ेक्ट नहीं होता। जो लोग केमो करवा रहे हैं या इसमें रेडिएशन हो रही होती जिन लोगों की, उन लोगों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है, रेडिएशन या केमो आपको हम रोकते नहीं हैं, मगर उससे जो इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, खून में कमी आ जाती है, खून में क्लॉटिंग आ जाती है, तो हमारी अद्वियात जो है उसकी को जो है खून की कमी को भी पूरा करती हैं, क्लॉटिंग को भी ख़त्म करती हैं, और कैंसर के असरात को बाकायदा तौर पर बॉडी से किल कर देती हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, और यूँ आपका केमो या रेडिएशन के असरात जो हैं बॉडी पर कम अज़ कम होते हैं। सही। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि आप डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कब मुलाकात करेंगे लोगों से, और बहुत सारे ये सवाल आते हैं, लेकिन वही बात है, हमारा टाइम, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो डॉक्टर साहब के थ्रू, और आप इनसे मिलना चाहेंगे, इनकी टाइमिंग, और बहुत जल्द ज़रा सा ये अभी मौसम ज़रा नॉर्मल हो जाए तो डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग आउट ऑफ सिटी के लोग होते हैं वो फिर ये अपना एक पूरा एक
پیکج بناتے ہیں پھر ملنے بھی جاتے ہیں. آپ بتائیں ناظرین کو. باقاعدہ طور پر میں ناظرین دیکھیں میرے پاس تو دنیا بھر سے مریض جو ہے آن لائن کال کر کے اور باقاعدہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے بھی اپنے آپ کو چیک اپ کرواتے ہیں, آڈیو کالنگ کے ذریعے اپنی میسیج بھیج دیتے ہیں اور پراپر تمام تفصیلات بھیج کر رپورٹس وغیرہ بھیج کر اپنا گھر بیٹھے علاج بھی کرواتے رہتے ہیں. تو یوں جو ہے گھر بیٹھے آپ کو تمام سہولتیں ہم فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ کی مسائل جو ہیں وہ کم از کم آپ کے اخراجات میں بہترین آپ کو رزلٹ مل سکے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ٹور بھی رہتا ہے. ابھی حالات کی وجہ سے میں نے اپنے ٹورز کو ختم کر دیا جو کہ اس وقت سیاسی صورتحال میں ہے. تو ہمیں پشاور, پنڈی, اسلام آباد, لاہور کے مریض جو ہیں وہ میں انشاءاللہ قریب جو ہے اپنے ٹور کا اعلان کروں گا تو آپ کے انشاءاللہ وہاں پر جو مریض بالمشافہ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں وہ میرے پاس ضرور آ جائیں. باقی یہ ہے کہ میرا اس وقت میں کراچی میں ہوں. کراچی میں میرا لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پاس گلیمر مال میں مطب ہے جو کہ راشد بناس روڈ پر ہے, بلاک 10A گلشن اقبال میں. اور مجھ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے کر تشریف لائیں. اور یہ ہے کہ میں اس وقت جمعے کو جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار یہ میرے پاس جو کچھ دن ہیں معائنے کے وہ میں آپ کو میسیج کر دوں گا. جو جتنے لوگ اس وقت مجھے کالز کر رہے ہیں اور ان کو بعد میں ان کو میں کلینک کا ایڈریس بھی سینڈ کر دیتا ہوں تو وہ میرے پاس مختلف ڈیز میں جو میں بیٹھتا ہوں اس میں آ کر اپنا چیک اپ کروا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ ہم کوشش کریں گے موضوع گفتگو رکھیں گے شوگر, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا یا تو شوگر میں بہت لوگ ہیلدی ہو جاتے ہیں یا بہت کمزور ہو جاتے ہیں. پھر شوگر کے بہت سارے آرگن کیسے ڈسٹرب ہوتے ہیں, جیسے بلڈ شوگر میں ہوتا ہے یا ہمارے ہڈیوں کا شوگر ہے, پھر آنکھوں کا آئیسٹ. اس موضوع پہ نیکسٹ ہم فرائیڈے گفتگو انشاءاللہ کریں گے. جی ہاں. اور جاتے جاتے میرے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیں ناظرین, بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر پروگرام کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی حقیقت, صحت کی جو قیمت ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں, آپ کو بتائیں کہ آپ کی کیا کیا غلطیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں ہیں, کیسے آپ اپنے آپ کو درست رکھ سکتے ہیں, صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں کا شکار ہے اور اذیتناک زندگی گزار رہا ہے تو وہ 60 سال ہی کی عمر تک جو ہے اذیتناک زندگی گزارتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو آسان کرنا, زندگی میں سہولتیں دینا, زندگی کو خوبصورت اور بہترین طریقے سے گزارنے کا راستے آپ کو بتانا اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ کار اور ان کا علاج بتانا ہے تاکہ آپ اس دنیا میں صحت مند زندگی گزاریں, ہمیں دعائیں دیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین صحت مند ماحول پیدا کر سکیں. میں آپ کے آنے والے وقت کے لیے جو کچھ دے رہا ہوں اسی غرض سے کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ہمیں صحت, سلامتی اور درازی عمر عطا فرمائے اور ہمارے اندر وہ طاقت عطا فرمائے جس سے ہم اپنے ان مسائل کو نہ صرف ختم کریں بلکہ دوسروں کے مسائل کو حل کرنے میں, ان کی زندگی کو آسان بنانے میں ہم اپنا ہاتھ بٹائیں اور اس معاملات کو جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ آگے آپ اس کو فارورڈ کریں, اسے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں اور ان کو صحیح ان کی رہنمائی کر کے صحیح نالج کو تک جو ہے ان کی رسائی پہنچائیے. اور یہ عبادت بھی ہے, اس میں آپ کی خدمت بھی ہے اور اسی میں ہم سب کی بقا بھی ہے. جی حکیم صاحب نے ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں جو ہے آنسر دیا ہے. حکیم صاحب, زندگی میں ہم جب مریضوں کی بات کرتے ہیں اور یہ جو آپ نے ابھی میسیج دیا نا امیدی, یہ واقعی میں کفر ہے اور جو زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے. اور بس یہ کہ ہم لوگوں کو ایک صحیح وہ مل جائے نا, سمت مل جائے. بالکل تو اس کے لیے جو ہم اویئرنیس یا مارننگ شو سجاتے ہیں نا, تو بیسکلی ہمارا کانسیپٹ یہ کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے تاکہ آپ صحیح راستے پہ چل سکیں, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے اندر جو پرابلم ہے وہ سولو کیسے ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ایوری فرائیڈے آپ ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت شیئر کرتے ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, نمبر حکیم صاحب کا اسکرین پر چل رہا تھا,
ابھی بریک کے ابھی ہم جائیں گے تو پروگرام ختم ہوگا, آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم یہاں لیں گے آپ سے اس سیگمنٹ سے اجازت. لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ ہم نے ابھی جانا ہے کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا پک رہا ہے. تو لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفریاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری